کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں ملا، سب کچھ ہوا، لیکن جس کو نہیں ملا وہ تو آج تک ہمارے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جی یو آر ناٹ، آپ نے بھی پورا چیلنج نہیں کیا، آپ بھی رک گئے، آپ بھی آدھے راستے میں رک گئے. وہ ایکسپلین کریں. آج اگر ان میں سے کوئی آتا تو شاید سچویشن کوئی اور ہوتی. اور میں سر یہ آپ کو یاد دلا دوں، جی آئی جب ضرورت ہوتی آتے ہیں. اگر آپ شاید دیکھیں کنوینئنٹلی کچھ چیزیں جو پسند نہیں آتی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ وقت بھی تھا جب ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے. پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف علوی، انہوں نے تاریخ دے دی تھی، کیوں نہیں دی تھی؟ وہ بھی ہم نے دی نا. پی ٹی آئی ہمارے سامنے تھا، ایس ایم ظفر صاحب ان کے وکیل تھے، وہ سینیٹر بھی ہیں آج، وہ شاید نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں، سوری علی ظفر صاحب تو آج نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ نہ کہیے، یہ خوب یہ انگلیاں اٹھانا اور یہ باہر بڑے بڑے شوز کرنا، سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں. الیکشن کس نے کروایا، پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی؟ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جی مجھے معلوم ہے سر. کون تھا اس میں پٹیشنر بیفور دا لاہور ہائی کورٹ؟ بس نام لے دیں ان کا. پی ٹی آئی تھی، الیکشن رکوانے کی کوشش کی، ہم نے پھر بھی اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا کہ الیکشن ہو. تو یہ خوب ہے. اور یہ بات جو آپ نے بات کہی کہ اس کی کوئی ڈسنفرینچائزمنٹ، وہ بھی کس نے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہ کرائیں. آپ تو نہیں، آپ تو کنفلکٹڈ نہیں ہیں یا ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا الیکشن نہ کرائیں. منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. کون تھا پرائم منسٹر؟ مسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر. وہ بھی انفلوئنس کر رہے تھے کہ باہر کے فورسز الیکشن کمیشن پہ سال بھر کی تاریخ دے دی کہ بھئی الیکشن کرا لو. اب یا تو کہیں پھر قانون پاکستان کے ہیں ہی نہیں، کچھ اس کے معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. وہ تو ایک الگ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو ووٹر کا مطلب ہے جو 8.5 لاکھ ممبر تھے ہمیں بتائے گئے تھے پی ٹی آئی کے، ان کا حق کدھر گیا؟ کیا آپ 3 لوگوں پہ 91 لوگ آفس ہولڈرز کے مانے الیکٹڈ؟ کیا نو؟ آپ دیکھیں، آپ بار بار دیکھیں، جب آپ آدھی بات نہ کریں یا پوری پھر آپ آدھی بات سب جوڈس کیسے فیصلہ ہو گیا ہے؟ اچھا اوکے، تو پھر آپ میں نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. جب آپ ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتے. نہیں میں نے اس کے بارے میں میرا گریوینس سپریم کورٹ سے نہیں، میرا گریوینس الیکشن کمیشن سے. میرا کوئی بات نہیں، آئین پہ چلیں، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کی تو ججمنٹ مس انٹرپریٹ، کیونکہ جو آپ نے اس دوران انٹرپریٹیشن دیا آپ وہ پڑھیں گے ای سی پی کا رپلائی. اب ذرا یہ جو آپ کا فائنل پیراگراف ہے پڑھ لیں. اس کی چیمبر اپیل ہو سکتی ہے. آپ نے نہیں میں عرض کر نہیں کی. آپ عرض کریں، آپ جواب دے دیں. نہیں کی تو کہہ دینا نہیں کی. میں نے کہہ دیا سر نہیں کی. اینڈ اس کی وجہ کرنا پڑے ہمیں. نہیں میں نے کہہ دیا نہیں کی. لیکن دس وی گیٹ بیک on the eve of the election of the 8th of February. So we are told on the eve of the election کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. انگریزی میں لکھا ہے سلمان جو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو. Speaking for myself, I think this was the crux of the case, as Justice Minella has also pointed out. However, you left it, you abandoned it. No, we didn't abandon it. Please understand the situation. بتائیے. Justice Minella نے کہا, were you under some pressure, coercion that you did not file an appeal? اگر میں کروں گا تو آپ کہیں گے I'm scandalizing the situation. نہیں آپ ہمیں We were under immense pressure and threat every single day. You mean to say you as counsel were under a threat not to file an appeal? As candidate. کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں. No, Mulad, as candidate. اب یہ please, I will not allow this. That's why I didn't want to go Actually there. بتائیے، یہ انہوں نے ریٹرن کر دی، آپ نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا ہم نے الیکشن لڑ لیا. آپ نے مان لی ایک طرح سے بات. جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ نے ہماری اپیل سی پی ایل نے انٹرٹین نہیں کی. ایک سیکنڈ پھر سے اس طرح لگ رہا ہے نا. دیکھیں ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوال کہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا، وہ کینڈیڈیٹس who are actually affiliated to PTI is a very important question. Absolutely. Speaking for myself. So it should be decided now. And you took up the matter seriously before the court, but you abandoned. ایک سیکنڈ سن لیں، آپ نے اپیل فائل نہیں کی، یہ لسٹ ختم ہو، یہ ایشو ہی ختم ہو گیا. آپ نہیں لائے آگے، نہ پی ٹی آئی لے کے آیا. سن لیجئے نا، اب جو ہمارے سامنے ایشو آیا ہے وہ ایک ریزرو سیٹ کی خاتون ہے جو کہتی ہیں کہ میں ایس آئی سی کی ریزرو سیٹ کی کینڈیڈیٹ ہوں جس کی لسٹ ہمیں نہیں مل رہی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ، اور ان کا آرگیومنٹ اگر وہ ایس آئی سی کی ریزرو سیٹ میں ہے تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو فیصل صدیقی صاحب کا ہے، تو وہ ہو گیا. یہ جو اصلی کیس تھا کہ آپ جو اصل بات تھی سبسٹینٹیو کہ آپ ایکچولی
بھی آپ کی افیلیشن آپ کو ڈپرائیو نہیں کی جا سکتی تھی, اور وہ سارے انڈیپینڈنٹس اور ایکچولی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس. یہ ہمارے پاس آ نہیں رہا میٹر, یہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے. وی آر اپریشیٹنگ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن, بٹ اٹ ہیز ناٹ کم ٹو اس. Is there any other CP pending where this question has arisen? نہیں ہے. I don't believe it's in a CP, but it's now in the That's High why Court. I asked, why did PTI bring this issue? Is there any limitation for filing? Is there any limitation for filing of appeal in chamber against the objections? آپ آج بھی کر سکتے ہیں. There is, your lordships can waive that and allow me to file an appeal against this. Why, I mean, so then you are demolishing his case. No, I'm not demolishing anything. I'm not demolishing. آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے. My Lord Justice Mansoor Ali Shah ne kaha, there could not have been a more important question of public importance involving fundamental rights of the people. Yes. What prevents this court from exercising a jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution? Lord. It is, I think there could not have been a more important matter than this one to have exercised that jurisdiction. Quite so. Rather than getting into technicalities and binding ourselves to CPLAs, this is a matter which involves those people who are not before us. In any but their event, rights you are are a involved. woman candidate for the reserve seat, Yes. so please state your case. What is your case? Yes, allow me to, if I'm allowed to proceed to the case. Just state your case, whatever it is, put it out there. I'm sorry to say there is no case before us. So there is a case, مجھے آپ سنیں گے تو how is There is no case. There's no number. There's no nothing. Oh, that's up to your lordships. I have filed my CMA. مجھے پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ I will be heard. ہم آپ کو سن کے دیکھ لیتے ہیں whether there is a case or not. As far as you're concerned, Consent. as far as the petitioner being a candidate of PTI, that's over. Now you are a candidate of CIC. I would have been if they had allowed me to. Just hold on. Now let's see whether CIC owns SIC owns you. آپ نے کوئی انڈرٹیکنگ انہیں دی ہے کہ یہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہوں گی؟ آپ بس یہ بیان دے دیں کہ آپ آئیں. بتا دیجیے کہ آپ کے Have کینڈیڈیٹ you ever been contacted by this lady for a particular seat, a reserved seat for women? Sir, I have to seek instructions. اب دیکھیں اب سچویشن یہ ہے ابھی یہاں پہ پوزیشن یہ کہ آپ یہاں پہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں لرن کاؤنسل سلمان صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی SIC ہمارے سامنے they are not owning you right now. You have please he's not owning you. No, he's not owning. I'm neither owning nor disowning. So ہم کچھ آپ لائیں بولیں کہ جی یہ ان کی طرف سے انڈرٹیکنگ ہے ان نے دی تھی کہ جی ہم یہ میری کینڈیڈیٹ ہوں گی اس ریزرو سیٹ. جب تک یہ آپ کا نہیں آئے گا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اینی لیڈی کین کم اپ اینڈ سے کہ مے بی آئی ایم دا کینڈیڈیٹ تو وہ پھر بات بہت کھل جائے گی. یہ کیا بات ہے ول آف دی پیپل. آپ یہ لفظ تو جملے تو اچھے استعمال کر رہے ہیں مگر جو سسٹم دیا ہوا آئین میں دیکھیے وہ بار بار میں اسی میں آ رہا ہوں. آپ یا تو کوئی پوائنٹس لکھیں تو میں لکھوں. آپ اگر فلسفے کی بات کر رہے ہیں وہ میں نہیں لکھوں گا. میں اس لیے آپ کو بار بار آئین پہ لا رہا ہوں کہ آئین پہ فوکس آئین میں پڑھ رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کلوز کو جب آپ پڑھیں گے 51(6)(b) کو پڑھ لیا. ول آف دا پیپل کو لیتے ہیں. اب یہ بتائیں جب ول آف دا پیپل نے تو ووٹ دیا ان نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو دیا. ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریزرو نشستوں کے حوالے سے براہ راست سماعت چل رہی ہے اور فل کورٹ اس کو دیکھ رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں. ناظرین کرام سلمان اکرم راجہ اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان شدید قسم کی بحث ہوئی. کل تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی اتحاد کے ہیں یا آپ پاکستان تحریک انصاف سے, تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے ہوں. تو اس سے بہت زیادہ جو ہے تضاد ان کی باتوں میں دکھائی دیا, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پہلے واضح کر دیں کہ آپ کون سی پارٹی کا کیس لڑ رہے ہیں یہاں پر. تو کیا 78 جو مخصوص نشستیں وہ تحریک انصاف کو مل پائیں گی یا نہیں مل پائیں گی؟ ابھی تک اس کا فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن کیس ابھی چل رہا ہے. تحریک انصاف پوری امید ہے کہ ان کو تمام نشستیں مل جائیں گی. ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.